یہ واقعی میں قابل تعریف کے لائق ہے کہ ہمارے جو علاقے کی بڑی مشہور شخصیت تھی زین الدین صاحب منصوری، ان کے بے شمار اور بے لطف خدمت کے جتنے کام تھے اسی کی وجہ سے اللہ نے ان کے مقدر میں یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ میں مختصر میں بات کو سمیٹوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر جتنی مساجد ہے، تقریباً 4 جو مساجد آتی ہے، اس میں صرف زین الدین مارکن صاحب کا بے پناہ اور بھرپور تعاون رہا ہے۔ ان کی آواز پر الحمدللہ ہمارے علاقے کی ماں بہنیں اور تمام افراد بھرپور تعاون کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگ جو ہے عورتیں لوگ جو ہوتی تھی ہماری مائیں بہنیں، یہ اپنے کان کے بالی وغیرہ، گلے کے جو منگل سوتر وغیرہ ہوتے، سونے کے ہار وغیرہ، یہ مسجدوں میں عطیہ کر دیا کرتے تھے۔ آج اللہ نے ان کے اس خدمت کی وجہ سے کہ اللہ نے ان کے نام سے یہ ہال کو تعمیر کروایا ہے، اور یہ کام کی خدمت جو ہے تو اللہ نے آصف شیخ رشید صاحب کے لیے ہے۔ اور دوستوں بزرگوں، یہ جو مسجد ابراہیم نظر آ رہی ہے، یہ ہمارے زین الدین وائس سمیت صاحب کی مرہون منت ہے، ان کی کوششوں کا ثمرہ ہے کہ مسجد ابراہیم جو ہمارے علاقے میں سب سے خوبصورت اور عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے، یہ ایک زمانے سے اشفاق مسجد سے پہلے سے زمین جو چھوڑی گئی تھی، لیکن درمیان میں یہ ہوا کہ جن کا اپنا ایک پلاٹ تھا، جن کا کھیت تھا، انہوں نے اس مسجد کی جگہ کو بیچنا چاہا، جبکہ ہمارے بگل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بورڈ بھی لگا تھا، بورڈ لگنے کے بعد 2 مرتبہ بورڈ غائب ہو چکا، لیکن زین الدین مارکن صاحب، مولانا اسماعیل جمالی، میں اور ہماری مسجد کے مؤذن صاحب مسجد میں بیٹھ کر مشورہ کیے۔ الحمدللہ مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ مولانا اسماعیل جمالی اور حافظ اللہ بخش، آپ دونوں حضرات جو ہے تو شریعت کے اعتبار سے جو بھی مسائل پیدا ہوں گے وہ آپ سمجھنا، اور باقی قانونی سرکاری جو بھی معاملات آئیں گے اس کو انشاءاللہ میں نپٹ لوں گا۔ دیکھو مسجد تعمیر ہوئی، 1.5 دن میں تعمیر ہوئی، اس میں ہمارے چھوٹا ایک گروہ، بڑا ایک گروہ اور اہلیان محلہ کے لوگوں نے مل کر جو خدمت کی، وہ کم عرصے میں 2 دن میں تعمیر ہوئی۔ مولانا بھائی کے ہاتھوں سے غالباً عصر یا مغرب کی نماز کا افتتاح ہوا، اور اس کے بعد سے جو مسجد تعمیر ہونا شروع ہوئی، صرف سورت کی ایک لیڈیز عورت نے 28 لاکھ روپیہ دیا۔ آج وہ مسجد الحمدللہ اس علاقے کی سب سے شاندار خوبصورت مسجد ہے، یہ ہمارے زین الدین مارکن صاحب کی بے لوث خدمت کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو قبول کیا۔ تو دوسرا یہ ہوا کہ ہمارے آصف صاحب کی جو بے لوث خدمت، کہ زین الدین مارکن صاحب تو دنیا سے چلے گئے انتقال کر کے، لیکن اس سے کوئی بینیفٹ صاحب کو نہیں ملا، ہمارے آصف صاحب کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا، یہ زین الدین مارکن صاحب کی محبت کے ذریعے آج جو شاندار ہال بنا ہے، دونوں کی ایک دوسرے کی کوئی غرض نہیں تھی، اللہ نے دیکھو اخلاص اور تقویٰ کی وجہ سے جو کام لیا۔ دوستوں بزرگوں، وہ یہی ہے کہ زین الدین صاحب کو اور آصف صاحب کو ایک دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ نے آصف صاحب کے دل میں بات ڈالی، اور آج الحمدللہ یہ ہمارے علاقے کی سخت ضرورت تھی۔ جو شادی کے لیے ہمارا بہت بڑا وارڈ ہے، گرووار وارڈ ہے، ڈپو وغیرہ جس کو کہتے ہیں، باریک تنگ گلیاں، یہاں میت کے لیے بھی بہت مسائل رہتے ہیں، شادی بیاہ کے مسائل رہتے ہیں، لوگوں کے آنے جانے کے مسائل رہتے ہیں، بیمار لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج یہ حال شادی حال تعمیر ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوستوں بزرگوں، تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ علاقے کی شدید ضرورت تھی، اشد ضرورت تھی، اس کو ہمارے آصف صاحب نے بھاگتے ہوئے الحمدللہ حال کو تعمیر کروایا۔ اور میں سمجھتا ہوں، میری جہاں تک کہ معلومات ہے، ہمارے علاقے کا بلکہ مالیگاؤں شہر کا جو آصف صاحب کے فنڈ سے جو شادی حال بنا ہوا ہے، یہ سب سے خوبصورت بنا ہوا ہے۔ دوستوں بزرگوں، اس سے خوبصورت بات شاید میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اور دوستوں بزرگوں، دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ یہ آصف صاحب کے جو کام ہوتے ہیں، جیسے سولار کی بات ہے، مسجدوں کے اندر سولار لگے ہوئے، مسجد ابراہیم کا بھی فارم بھرا گیا، ہم لوگوں نے ایسے ہی سرسری بھر دیا تھا، شریف مارکن صاحب کا، شریف منصوری صاحب کا فون آیا، میں نے بھی فارم بھر دیا، اور دونوں فارم کو انہوں نے پہنچا دیے۔ آج الحمدللہ وہ کام بھی دیکھو پورے شہر کے اندر جو تو بہت سے خوبی انجام ہو گئے، یہ آصف صاحب کے کام کی وجہ سے۔ دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آج اتنی عزت عطا فرمائی، اور یہ الیکشن اور سیاست کے جو تو تابع نہیں ہے، بلکہ یہ بے لوث خدمت کرتے رہتے ہیں لوگوں کے، اس لیے لوگ لوگوں کے دل پر راج کرتے ہیں۔ ان کی کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ صرف خدمت کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اوپر
पर लोगों के दिलों के ऊपर आसिफ साहब का राज है। आसिफ साहब की वजह से जितने काम अंजाम हो रहे ये बेलूस हो गए, इनको कोई गरज नहीं है, ये चाहते नहीं कि सियासत के हिसाब से हमको, बस लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, जहाँ इनकी आवाज़ सुने लोग एक साथ जमा हो जाते। ये आप लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है जो बता रही है दोस्तों बुजुर्गों, ये आप सब लोग जो आसिफ साहब से मोहब्बत की वजह से आज जमा हुए हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे आसिफ साहब को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इनको सेहत वाफियत अता फरमाए, इनको बरकत अता फरमाए और मरहूम ज़ैनुद्दीन साहब की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। जज़ाकल्लाह।